السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی ایس اردو تھرڈ سیمیسٹر کی کتاب مطالعہ پاکستان کا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ اب پاکستان جو تھا وہ پاکستان کی جو تھی وہ مشرقی پاکستان سے ہماری علیحدگی کے اسباب کیا تھے۔ اب پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ہے قیادت کی نااہلی۔ اب قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگی قائدین جو تھے عوام پر حکومت کرنا تو اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے حساس اور سیاسی طور پر بیدار مشرق پاکستان کے عوام کے مسائل پر کوئی توجہ نہ دی۔ مطلب وہ صرف ایک اپنا حق مانتے تھے کہ ہم ان پر حکومت کریں قائد اعظم کی وفات کے بعد، لیکن انہوں نے عوام کی جو تھی وہ بنیادی ضرورتوں، ان کے احساسات کا جو ہے وہ بالکل بھی خیال نہیں کیا۔ اب جس سے مشرقی پاکستان کے عوام کے دلوں میں جو تھی وہ نفرت بیٹھ گئی تھی، جس کا واضح ثبوت 1954 کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کی عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ یہ بات تو سب کو یاد ہے کہ 1954 میں جو ہے وہ مسلم لیگ کو جو ہے وہ عبرتناک شکست ہوئی تھی، لیکن قیادت خطرے کے اس اعلان کو بھی نہ سمجھ سکی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہندوؤں کا کردار۔ اب ہندوؤں کا اس وقت کیا کردار تھا؟ مشرقی پاکستان میں ہندو بھی بڑی تعداد میں تھے، ٹھیک ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد بھی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، جو تجارت اور ملازموں پر چھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی اپنا کام سر انجام دیتے تھے، تجارت اور ملازموں پر چھائے ہوئے تھے۔ وہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا قیام ہو اور موقع کی تلاش میں تھے۔ اب مشرقی پاکستان میں ہندو اساتذہ نے جو تھی وہ نئی نسل کو گمراہ کرنے میں خصوصی کردار ادا کیا، ٹھیک ہے نا۔ مشرقی پاکستان میں جو وہ ہندو اساتذہ جو تھے انہوں نے نئی نسل کو گمراہ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ ہندو اساتذہ نے جو تھی وہ نئی نسل کو ہنگامی قومیت سے آلودہ کر کے نظریہ پاکستان پر کاری ضرب لگا دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان کا بھی ایک کردار تھا۔ اب زبان کا مسئلے کی اگر ہم بات کریں تو زبان کے مسئلے پر جو تھے وہ اختلافات قیام پاکستان کے جو تھے وہ جلد بعد شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب بنگالیوں نے بنگالی کو بھی قومی زبان بنانے کا مطالبہ کیا، لیکن قائد اعظم نے خود مشرقی پاکستان کا دورہ کر کے صرف ایک قومی زبان اردو کا اعلان کیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ بنگالی زبان بھی رائج ہو، لیکن انہوں نے خود مشرقی پاکستان کا دورہ کر کے جو تھا وہ صرف قومی زبان اردو کا اعلان کیا، لیکن قائد کی وفات کے بعد اس مسئلے نے جو دوبارہ جنم لیا، ٹھیک ہے۔ اب قائد اعظم جیسی جو مقبول قیادت نہ تھی تو ایسے مسئلے کے آگے بند باندھ سکے کہ یہ مسئلہ بھی بدگمانیاں پیدا کرنے کا جو تھا وہ سبب بنا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی جو اپنا ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے، فور پوائنٹ تھی، فور پوائنٹ بھی ہم نے اپنا ڈسکس جو تھا وہ فور پوائنٹ میں جو ہے وہ بھارت کی مداخلت ہے۔ پاکستان کا جو عزلی دشمن بھارت تو پہلے ہی تھا۔ اب 1971 کے بحران میں بھارت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلے تو وہ بختی باہمنی کے روپ میں جو تھا وہ مداخلت کرتا رہا، لیکن جب اس سے بھی وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سکتا تو 22 نومبر 1960 کو مشرقی پاکستان پر بھرپور حملے کے، جس سے مشرقی پاکستان جو تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں قومیں جو ہے باہم ایک سلوک کے ساتھ رہیں اور جس سے دونوں ممالک میں جو ہے وہ امن و امان قائم رہے۔ اس کے بعد ہے جی ٹکا خان کی فوجی کارروائی۔ مارچ 1971 میں جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا جو تھا وہ گورنر بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے پر شیخ مجیب الرحمان نے سول نافرمانی شروع کر دی۔ تو مطلب جو قومی اسمبلی کا جس وقت اجلاس ملتوی ہوا تھا اس پر شیخ مجیب الرحمان نے سول نافرمانی جو تھی وہ شروع کر دی۔ تو جنرل ٹکا خان نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فوجی ایکشن کیا تو اس میں بہت زیادہ سختی سے کام لیا، جس کو بنیاد بنا کر جو تھا وہ ایک طرف بھارت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر جو ہے وہ خلاف پروپیگنڈا بنا دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔